دوستوں یہاں پہ علاؤدین، جارکتائی، مہمت تینوں جو ہے وہ کا تریاک ڈھونڈنے میں لگے ہوتے ہیں۔ جارکتائی کو چونکہ زیادہ تجربہ ہوتا ہے کیونکہ وہ منگولوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے، اس لیے اس کو صحیح سے پتہ ہوتا ہے اور اس کو وہ پھول مل بھی جاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ مہمت اسے کہتا ہے کیا میری بہن ٹھیک ہو جائے گی اس سے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جو یعقوب سردار ہے وہ عثمان پہ برس رہے ہیں کہ سب حملہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ دیکھو الٹا عثمان نے اسے بچایا لیکن یہ اس کو مسلسل دہائیاں دے رہا ہے۔ تو اس پہ ایک سردار جو مین کافی کریکٹر ہے وہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں یعقوب کو کہ بالکل صحیح کیا عثمان نے، اس طرح کب تک جاندار کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور ہم جنگ سے بھاگ تو نہیں سکتے، وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عثمان یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، اور دوبارہ سے یہاں جارکتائی لوگوں اور علاؤدین لوگوں پہ بازنطینی حملہ کرتے ہیں اور وہ یہ لوگ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ مہمت، دین، جارکتائی تینوں ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں ان کا، اور منگول دوبارہ سے عثمان اور اس کی فوجوں پہ حملہ کرتے ہیں اور یعقوب بے پہ حملہ کرتے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ عثمان کو تیر بھی لگ چکا ہوتا ہے، کافی کمزوری محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کوہنور سے کہتا ہے کہ آپ لوگ چلے جاؤ، ہم آہستہ آہستہ سے آپ لوگ پیچھے جاؤ، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں یہ علاؤدین بوٹیاں جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، جو جڑی بوٹیاں ہیں، تاکہ جلد از جلد تک وہاں سب کی حالت خراب ہے وہاں تک پہنچ، اور یہاں یہ لوگ جو ہے بازنطینیوں سے نپٹ رہے ہیں، مہمت اور جارکتائی، لیکن بہت اچھا ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کو ایک جگہ کافی ساری جڑی بوٹیاں ملتی ہے اور وہ جمع کرتا ہے، اور اس طرح سے یہ لوگ اپنا کام کر کے وہاں سے، اور یہاں پہ دوبارہ سے عثمان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، عثمان بے وغیرہ، اور یہ لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہی کوہنور کی بات کہ کوہنور سے انہوں نے کہتا ہے کہ آپ لوگ کسی طرح سے نکل جاؤ، ہم لوگ مقابلہ کر لیں گے اور عثمان صاحب کا علاج بھی ہو جائے گا۔ دوبارہ سے ننا جارکتائی بھی دکھایا جاتا ہے اور سب بیماروں کو دکھایا جاتا ہے۔ بالا خاتون اور کر بھی کہہ سکتی ہے، وہ اتنی بڑی بیماری سے گزر چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ سب کو تسلی دیتی ہے کہ میں ٹھیک ہو گئی تو آپ لوگ بھی ٹھیک ہو۔ یہاں کمانڈر اچھلتا ہوا آتا ہے اور لڑنے کے لیے تیار، کوہنور بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ المیلا جیسی آنٹی بھی کھڑی ہوتی ہے، سب آپس میں بہت لڑ رہے ہوتے ہیں اور لڑائی جاری ہوتی ہے۔ گربوز بھی بہت اچھی فائٹ کر رہا ہوتا ہے، باقی جو کوہنور کے جو سپہ سالار ہوتے ہیں سب بہت اچھے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تب تک عثمان اپنے قبیلے پہنچ چکا ہوتا ہے، سب سے ملتا ہے اور سب کی حالت پوچھتا ہے، تو سب روتے ہیں کہ حالت بہت خراب۔ ایسے میں جب سب پریشان ہوتے ہیں تو عثمان غازی کا جو زخم ہوتا ہے سب کو نظر آ جاتا ہے، اور عثمان کو 2 دفعہ تیر لگ چکا ہوتا ہے، ایک پچھلے ایپیسوڈ میں اور ایک اس ایپیسوڈ میں، اور اولفیرا دور سے ہی حسرت بھری نظروں سے ان کو دیکھتی ہے کہ میں تو ان کی فیملی نہیں ہوں، میں بازنطینی ہوں، میں مذہب سے بھی الگ ہوں، بہت کمپلیکس انداز میں یہ لوگ آپس میں، اور یہاں پہ کوہنور لوگ بچاتے ہوئے بھاگنے کی کرتے ہیں کہ بعد میں ان کو دیکھا جائے گا منگولوں کو، اور ایسے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ یہاں عثمان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بالکل گر پڑتے ہیں، اور بیویاں اس کی حیران ہو جاتی ہے کہ اب کیا کرے اس کا، بس ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کس طرح سے جارکتائی اور علاؤدین اور مہمت آ جائے اور ان کا علاج کرے۔ یعقوب اپنی بیٹی کو لے کے بہت پریشان ہوتا ہے، سب بخار تک اتارنے میں لگے ہوتے ہیں، جو مرہم بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہی ان کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں جارکتائی وغیرہ پہنچ جاتے ہیں اور جلدی سے علاؤدین جو ہے وہ دوائی بنانا شروع کرتا ہے اور اسے کوٹنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ سب کو پلا سکے اور جلد از جلد زہر کا اثر زائل ہو جائے اور یہ لوگ ٹھیک ہو سکے۔ اور ان کی محنت آخر رنگ لی آتی ہے۔ بحران بھی بہت پریشان ہوتا ہے، جیسے اس کے اپنے جو ہے وہ بیمار ہو، اس طرح اس کی طبیعت ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ سے سب میں زندگی کی رمق آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ کوہنور اور باقی سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، دوبارہ سے منگول آتے ہیں، یہاں پہ یہ لوگ دوبارہ سے منگولوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر ان کو شکست بھی دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر تمہارا کون ہے، تمہارا لیڈر کون ہے؟ وہ اسے بہت بڑا جیسے منگول بولتے ہیں۔ منگول کوہنور سے کہتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر تو وہ ہے جو تمہاری نسلیں مٹا دے گا، ختم کر دے گا تم لوگوں کو وغیرہ وغیرہ۔ کوہنور کہتا ہے یہ، اور اس کو بالکل مطلب مار دیتا ہے اور وہاں سے چلا آتا ہے، اور یہاں پہ دوبارہ سے سین چینج ہوتا ہے اور سب زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گنچے، چھوٹا جارکتائی اور عثمان بے جو ہوتے ہیں، غازی عثمان، سب خوش ہوتے ہیں، ان کی فیملیز بہت خوش ہوتی ہے۔ فاطمہ پہ تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، فاطمہ بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ عثمان کہتا ہے مجھے بھلا کیسے کچھ ہو سکتا ہے جب میرے اتنے پیارے بچے، ایک میرے لیے دوا کر رہا ہے، دوسرا میرے لیے لڑ رہا ہے، تیسرا میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہاں پہ چھوٹا جارکتائی بھی بہت کہتا ہے اب تو میں غازی ہو گیا بابا، آپ نے کہا تھا میرا نام چینج کرنا ہے، تو وہ کہتے ٹھیک ہے اب سے تم غازی الپ ہو گئے ہو۔ یہاں پہ بیندر کو جو ہے وہ
थोड़ा सा शक होने लगता है वेसुलस पे। वेसुलस से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तो कहता है मेरा कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ है, वो फ़लाँ जगह पे रहती है। तो बहंदर से कहता है चलो उनसे मिलने चलते हैं या वगैरह वगैरह, इस तरह से उसको बातों में वेसुलस समझ जाता है कि इनको मुझ पर कोई शक। सीन चेंज होता है। यहाँ पे याकूब सरदार जो है वो चारकुताई को बुलाता है, उसे कहता है देखो तुम्हारे बेटे को दिया गया, किसकी वजह से? उस्मान की वजह से। चारकुताई कहता है हाँ ऐसा ही है। तो याकूब उसे कहता है कि तुम अब जाओगे, उन्हीं की सफ़ों में बैठोगे, उनसे कहोगे कि अलाउद्दीन ने मेरे बेटे की जान बचाई वगैरह वगैरह। यहाँ पे बेअंदर लोग जा रहे होते हैं तो पीछे से वेसुलस भी उनका पीछा कर रहा होता है, वो पहले से उनके लिए एक जाल बिछा चुका होता है। यहाँ मान और याकूब के दरमियान बातें हो रही होती है। याकूब कहता है तुम क्यों, मतलब तुम पत्थरों से सर टकरा रहे हो, तुम किन से लड़ रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, ये इस तरह ये नामुमकिन है। उस्मान याकूब को समझाता है कि देखो अगर ऐसा नहीं किया हम लोगों ने तो वो हत्ता कि हमारे सुल्तानों को भी मार देंगे, हमारे किसी ना छोटे ना बड़े किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैप के थ्रू औरान समझाते हैं तो महमूद कहता है कि ये सिर्फ बातें ही हैं और कुछ नहीं। वहाँ एक बड़ी सी मैप दीवार पे लगी हुई होती है और औरान भी उसी मैप के थ्रू उनको समझा रहे होते हैं। और उस्मान भी सरदार याकूब से कहता है कि देखो मैं एक बड़ी सेलिब्रेशन करूँगा और इस तरह से उनको भी पता चल जाएगा, तुम भी आना उस सेलिब्रेशन में। याकूब सरदार से, याकूब कहता है नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो उस्मान से कहता है ठीक है, और फिर बोरान से कहता है कि सबको दावत दो, जिनको आना होगा वो आ जाएंगे। यहाँ पे सब बाहर बैठे हुए होते हैं और इस बात पे हंस रहे होते हैं जब छोटा चारकुताई जो कि अब गाजी अरब बन चुका होता है वो गुंचे को प्रपोज करता है और ओलफिरा दूर से ही उनको देखती है। ये लोग आपस में हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। गाजी जो है उसकी वालदा कहती है कि जहर जो है वो अब इसकी ज़ुबान पे भी चढ़ चुका है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहा है। और वो गुंशा से कहता है कि प्लीज़ आप बड़ी मत, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपसे शादी करूंगा। सब इस बात पे हंस देते हैं और गुंशा शर्मा जाती है कि ये क्या बोल रहा है। पला खातून भी हंस देती, कहती हो सकता है इसके दिल में कोई और हो। ओलिफिरा दूर से देख रही होती है सब चीज़ें। यहाँ दोबारा से नक्शे को लेके वही बातें हो रही होती। याकूब की तरफ से तो हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि वो कुछ भी इवन सेलिब्रेशन में भी नहीं आएंगे, किसी दावत में भी नहीं आएंगे। इसलिए ये लोग अपनी तरफ से एक अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। उस्मान अपने बेटों को मतलब ज़ाहिर है काम में लाएगा, उनको ही मतलब कहेगा कि मतलब क्या क्या रूल्स और क्या क्या करना है, किस तरफ से कैसे, क्योंकि याकूब तो बस उसको डरा रहा होता है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो वैसा। हालांकि उस्मान उसको समझा रहे होते हैं कि इस तरह मतलब हमारे खतरात और बढ़ेंगे, ख़त्म हमारी वाकई में नस्लें ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे बेअंदर भी उसी घर में आते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं और अम्मा अम्मा बोलते हैं, लेकिन घर में ज़ाहिर कोई होता नहीं है और वेसुलस उनको छुप के देख रहा होता है। फिर ये लोग एहतियात से दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे अंदर जाते हैं तो दो तीर इनकी तरफ आते हैं। लोग बिल्कुल हट जाते हैं और समझ जाते हैं कि वेसुलस एक चीटर था और हमें कब से चीट कर रहा था और इन्हें बहुत दुख होता है कि और हम इन पे इस तरह भरोसा कर बैठे। और ऐसे में वेसुलस अपने साथियों को इशारा करता है कि उनको मार दे, उन पे हमला करो। और इस तरह से बेअंदर और सुंगुर जो है वो उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत लड़ाई शुरू हो जाती है एज़ यूजुअल बाज़ंतीनियों की। और सुंगर और बेअंदर उनके साथ चंद कुछ लोग होते हैं उनकी, और वेसुलस यहाँ से देख रहा होता है। वेसुलस परेशान हो जाता है कि इसकी ये चाल भी नाकाम हो गई। दूसरी तरफ दोबारा से जर्मियान कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जर्मियान बाजार का। ओलिफिरा और गुंशा दोनों जो है वो मेन डोर की तरफ देख रही होती है कि नज़र आ जाए किसी तरह से औरान या अलाउद्दीन। यहाँ ओलिफिरा के साथ उसकी वो एक साथी भी होती है, महमद आता है। महमद को भी दिल में शायद ओलिफिरा अच्छी लगती है। ऐसे में औरान आता है और उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ती है और वो ओलिफिरा के पास आता है और ओलिफिरा से बातें करना शुरू करता है। और ऐसे में दूसरी तरफ सादात खातून दोबारा से अपनी बेटी से कहती है कि तुम अपना काम जारी रखना, इसके बावजूद कि उसकी बेटी की जान ऐसे बचाई अलाउद्दीन ने, लेकिन सादात खातून उसी बात पे टिकी रहती। यहाँ पे औरान और ओलिफिरा को दोबारा दिखाया जाता है, आपस में बातें करते हैं। तो अस्मा उनको ऐसे देख रही होती है जैसे ओलिफिरा तो उसकी सौतन हो, उसको बुरी लग रही होती है ओलिफिरा। ऐसे में फातिमा भी आती है। फातिमा को ओलिफिरा और औरान की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। वो चाहती है कि दोनों एक साथ हो, उनकी शादी हो। सेलिब्रेशन की जो बात हो रही थी तो शायद ऐसा हो कि उन दोनों की कोई सेलिब्रेशन हो जाए या शादी वगैरह मंगनी वगैरह हो। उस्मान को अपने कमरे में दिखाया जाता है और घर पे आते हैं और वो उसे बता देते हैं कि वेसुलस एक बहुत बड़े मतलब चीटर निकले, वो हमें कब से चीट कर रहे थे। उस्मान बहुत अफसोस होता है कि मतलब एक शख्स पे हमने इतने अरसे भरोसा किया। बोरान भी बहुत हैरान होते हैं और वो इस तरह निकला।
یہ لوگ سب بہت حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ ہمارے اندر تک غدار اس طرح موجود تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. اور پھر یہ لوگ اپنی ایک نئی اسٹریٹجی بنانا شروع کرتے ہیں. اس وقت جو کمانڈر ہے وہ کہاں ہوگا اور جو گرا ہے وہ کہاں ہوگا, گرا آغا ہے یا کیا. یہاں پہ خواتین جو ہے وہ کچن میں کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے اور چاول وغیرہ بنا رہی ہوتی ہے. ان کے ساتھ اسما خاتون بھی ہوتی. یہاں پہ اوران آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے بہت اچھا کھانا بنا ہوا ہے ملن خان. ایسے میں اولفرا بھی آتی ہے. اولفرا واپس جانے کے لیے مڑتی ہے کیونکہ یہاں پہ سب اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. وہ فیل کرتی ہے اس بات کو. تو جیسے وہ جانے کے لیے مڑتی ہے تو اوران اس کو بلا لیتا ہے اور اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے اور ایسے میں فاطمہ خوش ہو جاتی ہے. یعقوب بھی یہاں پہ بہت پریشان اور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. نہ خود اس میں کچھ کرنے کی ہمت ہوتی ہے نہ اس میں یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ عثمان کچھ کرے. یہ بھی اس کا مطلب دل نہیں مان رہا ہوتا کہ وہ کوئی بہت ہی بہادروں والا سٹیپ اٹھائے. استاد گرا اور کمانڈر کو ایک سرائے میں دکھایا جاتا ہے. کمانڈر کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور استاد گرا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی اپنے نیکسٹ موو کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب آگے کیا کریں. اور ایسے میں ویسلس آتا ہے اور ویسلس کہتا ہے کہ یہ لوگ میری سچائی جان گئے ہیں, اب میں کیا کروں. مطلب کافی پریشان ہوتا ہے. یہاں پہ دوبارہ سے سین چینج جو ہوتا ہے اور جارکتائی اپنے بیٹے کے ساتھ اور آسما بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور گنچے بھی بیٹھی ہوتی ہے اور کافی بڑی دسترخوان بچھی ہوئی ہوتی ہے. عثمان بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور جو چھوٹا جارکتائی ہوتا ہے جس کا نام ابھی الپ غازی ہوتا ہے وہ بہت خوش, بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. اور جارکتائی کی خوشی بھی اس کے چہرے سے نظر آ رہی ہوتی ہے. یہاں اس کے عثمان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں, آپس میں قصر پسر کر رہے ہوتے ہیں. فاطمہ درمیان میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. عثمان یہ سب چیزیں نوٹس کر رہا ہوتا ہے اور اولفرا ویسی خاموش بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. سب مطلب اپنے اپنے کھانے میں اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن ہوتے ہیں. تو ایسے میں عثمان اپنے جو جارکتائی کے پرانے تلوار ہوتے ہیں وہ اس کو واپس کر دیتا ہے. جارکتائی بہت خوش ہوتا ہے جب اس کو بامسی کے تلوار ملتے ہیں. بہت خوش ہوتا ہے وہ. اور یہاں پر جو وہ المیلا جیسی خاتون ہوتی ہے وہ ایک اور پلان بی بناتی ہے کہ مطلب کیسے تم نے یعقوب اور عثمان کے درمیان میں دشمنی بنانی ہے اور اس کو دکھانا کہ زہر کس نے دیا. اس کو وہ زہر دے دیتی ہے جو انہوں نے خود ہی تلواروں میں ڈالا تھا. اور یہاں پر اوران اپنی والدہ سے بحث کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں عثمان آ جاتے ہیں, جو سردار عثمان ہوتے ہیں وہ اندر آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مطلب کیا ایسا ہو گیا, تم لوگ کس بات پہ بحث کر رہے ہو. اوران کو جو ہے وہ اسما خاتون بالکل پسند نہیں ہوتی اور اوران اسی بات میں مصر ہوتا ہے کہ مجھے اسما خاتون پسند نہیں ہے. اس کی والدہ بضد ہوتی ہے کہ نہیں تم نے اس سے شادی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ گنچا کو دکھایا جاتا ہے. علاؤدین آتا ہے, کتائی چھوٹا والا وہ بھی یہی پہ ہوتا ہے اور دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر گنچے سے علاؤدین بات کرتا ہے کہ جب تم ہوش میں نہیں تھی تو یہ رومال تمہارے ہاتھ میں تھا, یہ میرا جو رومال ہے یہ جب زہر والا تیر تمہیں لگا ہوا تھا تو گنچا شرمندہ ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں. ایسے میں سنگر علاؤدین کو بہت ضروری بات بتاتا ہے بھائی اور علاؤدین بھی سن کے بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ کس طرح کی بات ہے. گنچے بھی سن لیتی ہے اور گنچے بھی بہت حیران ہو جاتی ہے, لیکن گنچے کے سامنے یہ بات مناسب نہیں تھی کرنی. یہاں پر اولفرا کے پاس دوبارہ سے اوران آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں تم جتنی بھی آسمائے یا کوئی بھی آ جائے میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے ہی شادی کروں گا. دوبارہ سے اسے پھول دیتا ہے, دوبارہ سے اسے منانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو جنگ پہ بھی جانا ہوتا ہے اور وہ اس کو اس طرح پریشان نہیں چھوڑ سکتے. اگلے مشن پہ بھی جانا ہوتا ہے. گنچے ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کو وہ باتیں بتا دیتی ہے جو وہ سنگر اور علاؤدین کے درمیان سن لیتی ہے اور وہ تو سادات تو بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے یہ بات سن کے. علاؤدین یہی پہ ہوتا ہے. گنچے اس کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی. سادات خاتون گنچے سے کہتی کہ جاؤ اسے اور اپنی باتوں کی جال میں پھنساؤ وغیرہ وغیرہ. وہ بھی اٹھ کے چلی جاتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ واقعی میں علاؤدین سے محبت کرتی ہے. یہاں عثمان اپنے مشن پہ ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنے نئے مشن پہ روانہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ کیا کیا ان کو کرنا ہے. عثمان غازی اور اس کے ساتھی سب اپنے مشن کی طرف روانہ ہو چکے ہوتے ہیں. سنگر اور بیندر جو ہے وہ جرمیان قبیلے کی طرف روانہ ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ویسلس وہی پہ ہوتا ہے اور ویسلس کو پکڑنا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک غدار ہوتا ہے. اور یہاں پر گنچا اور علاؤدین آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں بیندر آتا ہے اور بیندر جو ہے وہ علاؤدین کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ ویسلس اس طرح غدار ہے. علاؤدین بھی بہت حیران ہوتا ہے اور ایسے میں ویسلس کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ بھاگنا شروع کرتا ہے. یہ لوگ اس کو پکڑتے ہیں
اور پکڑنے کے بعد وہ خوب مارنا اس کو شروع کرتے ہیں. تو ایسے میں سردار یعقوب اپنے خیمے سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. تو صاف کہتے تھے کہ یہ غدار ہے, یہ کب سے ہم میں غداری کر رہا تھا. اور تو ویسلس اپنی بات بدل دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, غدار یہ لوگ ہیں, یہ لوگ بہت برے ہیں, مجھے اندر لے جائے تو میں آپ کو ساری تفصیل بتا دوں گا. سردار یعقوب تو ویسے بھی بہت ہی بیوقوف ہوتے ہیں اور دماغ میں خراب ہوتا ہے اس کا, تو وہ اس کو اندر لے جاتے ہیں. یہاں پہ عثمان کو دکھایا جاتا ہے. عثمان اور کو کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کیسے تم نے یا سرائے جانا ہے. اس کو میپ بھی دیتے ہیں راستہ بتانے کے لیے کہ کیسے تم نے حملہ کرنا ہے ان پہ, اور اس کو تسلی دے کے اور رخصت کر دیتے ہیں. اور وہ دونوں یہاں سے دو گروپس الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو الوداع کہتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے محاذوں پہ چلے جاتے ہیں. ویسلس یہاں پر سردار یعقوب کو جھوٹی کہانی سنا رہا ہوتا ہے کہ مطلب اس طرح سے مجھے ان کی اصلیت پتہ چل گئی تو یہ لوگ اس لیے مجھے مارنا چاہتے ہیں. یہ زہر انہوں نے تیار کیا تھا آپ سب کو مارنے کے لیے, یہ دیکھیے آپ اس زہر, وہ زہر ان کو دے دیتا ہے. محمد اسے یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی. یہاں پہ گنچہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ یہ لوگ کسی محاذ پہ لڑنے کے لیے گئے ہیں. تو اس کی والدہ بہت پرجوش ہو جاتی ہے کہ کون سے محاذ پہ کیسے, اور وہ اپنی ماں کو ساری باتیں بتا دیتی ہے. اور یہاں پہ اور بتا رہا ہوتا ہے اور ایک منگول کو بھی پیش کیا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی واقعی میں ہے, یہ لوگ عثمان جو ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ آپ کا دشمن ہے, وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے. اور سردار یعقوب واقعی میں ڈر جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا خطرناک ہے عثمان, مجھے مارنا چاہتا ہے. اور آخر ویسلس ان کے دل میں پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ماسٹر گرا اور کمانڈر اور اس کا جو گنجا ڈھول والا ہوتا ہے بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان میں پھوٹ ڈل چکی ہے, عثمان اور یعقوب کے درمیان پھوٹ ڈل چکی ہے. یہاں پر مطلب علاؤدین بہت حیران ہوتا ہے کہ سامنے غدار ہے اور غدار کو اندر کر دیا, اس کی سن رہے ہیں اور ہماری نہیں سن رہے ہیں, مطلب یہ کیا چل رہا ہے, یہ کس طرح کا ہو رہا ہے. وہ گنچے سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور جرکتائی بھی حیران ہوتا ہے کہ مطلب تو سامنے اتنا بڑا غدار ہے, لیکن یہاں پر محمد اور علاؤدین کی لڑائی ہو جاتی ہے. اور یہی تو ویسلس دیکھنا چاہتا تھا, اسی چیز کی تو ویسلس کو کی خواہش تھی, تمنا تھی, اور وہ پوری ہو گئی. مہندر بے وغیرہ بھی سب حیران ہوتے کہ یہ غدار تھا, اس نے زہر دیا ہے اور اس نے تو آپ کے کان بھرے ہوئے ہیں. یہاں پہ اچانک یہ لوگ آتے ہیں, قلعہ ہوتا ہے شاید یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ماسٹر گرا نے اپنے ساتھ کمانڈر کو بھی رکھا ہوا ہوتا ہے, اور سب کو ایک ایک کر کے مار رہے ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ سے آ رہے ہوتے ہیں. اور آخر کمانڈر تک پہنچ جاتے ہیں اور کمانڈر کے سامنے بھی بہت سب کو مارتے ہیں, اور کمانڈر ویسے اپنی جگہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اور ایسے میں تھوڑی دیر بعد عثمان بھی وہیں پہ آتے ہیں اور اس بھی سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایسا ایسا کر کے سب کو ختم کر دینا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں پر اب جا کے کیونکہ گنچے تو خبر دے چکی ہوتی ہے اپنی ماں کو, اور اس کی ماں جو ہے وہ یعقوب سردار کو دے چکی ہوتی ہے, اور یعقوب سردار اور اس کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہوتی ہے عثمان کے درمیان. وہ کہتا ہے بھائی تم میرے دشمن نکلے, تم تو مجھے زہر تو تم نے مجھے دیا تھا. اور یہاں پہ ڈرامہ دوستوں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے. تھینک یو.